رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت میں ہوا، کہ جو یہ دین جو تھا وہ اجنبی تھا، اور جو بھی اسلام لاتا تھا وہ اجنبی بن جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام جو ہے ساری دنیا میں جو ہے پھیلتا چلا گیا، اور پھر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، یہ آنے والا ہے، کہ جب اسلام جو ہے دوبارہ اجنبی بن جائے گا۔ تو اے میری امت کے لوگوں، تم یہ مت سمجھنا اس وقت کہ ہم اسلام پہ کس طرح چلیں، بلکہ تم بھی اجنبی بن جانا۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ جو ہے ایک جنت میں ایک جگہ ہے، اور توبہ جو خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم اس حدیث پہ غور کریں اگر، تو اجنبی جو ہے، اجنبی کسے کہتے ہیں؟ اجنبی وہ جو انجان ہو، جس کو لوگ جو پہچانتے نہ ہوں، کہ جب اسلام شروع میں آیا تو لوگ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہی دور تھا کہ کفر کا دور تھا، اور سارا جو ہے اسلام جو مخالف جو سب لوگ تھے اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر جب اسلام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا تو لوگ اس کو پہچاننے لگے، اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلام جو چھا گیا۔ اور آج کا دور بھی یہ شاید اسی دور کے لیے کہا گیا کہ پھر اجنبی بن جائے گا، کہ اسلام کے ماننے والے بھی جو اصل اسلام ہے، جو حقیقت ہے اسلام کی، جو اسلام کی روح ہے، اس سے دور بھٹک گئے ہیں، اور آج جو ہے اسلام جو ہے وہ اجنبی بن گیا۔ کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی بزنس بالکل اسلامی طریقے سے کرنا چاہے، کہ میں بینک سے کوئی لون نہیں لوں گا، اور پروفٹ جو ہے اتنا ہی لوں گا جتنا اس کی اسلام میں اجازت ہے، اور میں چیزوں کا عیب بتا کر میں اس کو بیچوں گا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں، تو لوگ کہیں گے تم بہت بیوقوف آدمی ہو، آج کل ایسے نہیں ہوتا، تم کیا کرو گے؟ تو وہ آدمی اجنبی بن جائے گا اگر کوئی پورا چلنا چاہے۔ اب جیسے آج ہمارے باغ باغیچے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی اس طرح بیچنا چاہے کہ میں تو جب یہ پھل موٹا ہو جائے گا تبھی بیچوں گا، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ باغ پہلے سے بیچ دیا جائے کہ 5 سال کے لیے اور 2 سال کے لیے، تو لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں میں تم تو بس رہنے دو۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ بیاہ شادیوں میں اگر کوئی سنت پہ چلنا چاہے، کوئی اس طرح سے عمل کرنا چاہے، تو لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو دیندار کہلاتے ہیں۔ ایسی بہت سی لڑکیاں کہ جو پردہ کرنا چاہیں، اور پردہ تو کزن سے بھی ہے، اور ہر اس شخص ہے جو اسلام میں جس طرح بتایا سب جانتے ہیں، تو پھر وہ بالکل ایسے رہ جاتی ہے بیچاری کہ وہ اکیلی پڑ جاتی ہے، کوئی اس کے ساتھ بھی اکیلے میں اس کا ساتھ دینے کو نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی پورا اسلام پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ وہ دوسرے جو غیر اسلام والے لوگ ہی نہیں، اسلام پہ جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے آڑے آتے ہیں۔ اگر بیاہ شادیوں میں ہم دیکھیں تو کتنی رسومات ہیں، کتنی وہ ہیں، اگر کوئی توڑنا چاہے، اگر کوئی ان پر نہ چلنا چاہے تو اس کو بالکل لوگ الگ کھڑا کر دیتے ہیں کہ میاں بس رہنے دو، ہم تو اس کے ساتھ ہی نہیں ہیں، اور ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے اس سلسلے میں۔ یہ میں 2-4 مثالیں بس اس کی بتا رہا ہوں۔ باقی ہم دیکھیں کہ جو ہے کہ کلام پاک کا پڑھنا اور سمجھنا اور وہ کرنا، بس وہ تعویذ گنڈوں کی حد تک جو ہے کلام پاک ہے، خیر و برکت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کی جھاڑ پھونک ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور بہت سی چیزیں ہیں ایسی۔ تو ہم بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم دین پہ کتنے ہی چل رہے ہیں، اور جب ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے تب ہمیں اصل حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے یہاں پہ چلے آئے، اور ہمیں یہ سزا اور جزا جو ہمیں جو کچھ اس دن کے لیے ملنی ہے وہ اسی کے اعمال پہ۔ اور آج کل جو اس دور میں پورا چلے گا وہ
اس کا درجہ بہت مختلف ہوگا ان لوگوں سے کہ جو آسانی والے دور میں اسلام پہ چلے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے اوپر، اور ہماری یہ سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ.